السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ یہ اس رحمت کا حصہ ہے جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں دنیا میں، اللہ نے ہم پر جو رحمتیں نازل کی ہیں یہ ابھی صرف ایک حصہ ہے۔ تو ہمیں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ رحمتیں یہاں ہیں، آخرت میں سب کا پورا حساب ہوگا۔ بارک اللہ فی۔ آج ہم تجوید اسٹارٹ پہلے کر رہے ہیں، اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ سورت ہماری الاعراف آیت نمبر 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة في الحیاة الدنیا وکذلک نجزی المفترین۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ولما سکت عن موسی الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔
واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة إنا هدنا إلیک قال عذابی أصیب به من أشاء ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں آیت نمبر 156 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا اور وہاں ان کو شریعت دی تھی، تورات دیا تھا، تختیوں میں لکھا ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے شریعت لے کر آئے، تختیاں لے کر آئے، تو دیکھا کہ اس کی قوم نے پیچھے سے ایک بچڑے کو اللہ معبود بنایا تھا، نعوذ باللہ۔ تو وہ غصے میں ہو گئے اور تختیاں پھینک دی۔ اللہ کا غضب۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، عجل، سینالہم، ان قریب پہنچے گا انہیں غضب من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ اور رسوائی، فی الحیات الدنیا، زندگی میں دنیا کی، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو۔ یہاں مفترین سے مراد دین میں نئی چیز گھڑنا، بدعت مراد ہے۔ تو بدعت کی ذلت ان کے ہیلے سے نظر آتی۔ جن لوگوں نے پیچھے سے کوئی نیا دین کا کام کیا، بچھڑا بنایا، تو اللہ نے ان پر غضب، اللہ کی غضب من ربہم وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور ان کے لیے رسوائی ہے زندگی میں۔ تو آپ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے بس وہی ہمارے لیے صحیح ہے۔ اللہ کا غضب یہ تھا کہ توبہ کے لیے قتل ضرور قرار پایا۔ اب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ پر جھوٹ باندھا، بدعت کی، کوئی نیا دین کا کام کیا، تو اللہ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ایک سزا مقرر کی۔ اللہ کا غضب، یہ سزا یہ تھی کہ توبہ کے لیے قتل ضرور پایا، اور اس سے قبل جب تک جیتے رہے ذلت اور رسوائی کے مستحق قرار پائے۔ اور یہ سزا ان کے لیے خاص نہیں ہے، جو بھی اللہ پر افترا کرتا ہے اس کو ہم یہی سزا دیتے ہیں۔ یعنی جو بھی دین میں کوئی نیا کام، بدعت اختیار کرتا ہے، تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے ان کے لیے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو جو دین میں کوئی نئی چیز بنائے۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے، ثُمَّ تَابُوا، پھر وہ توبہ کر لی، مِن بَعْدِهَا، بعد اس کے، وَآمَنُوا، اور وہ ایمان لے آئے، ان ربک، بے شک رب آپ کا، من بعدہا لغفور الرحیم، سبحان اللہ۔ اب ان سے توبہ، غلطی گناہ ہو گیا ہے، اسی طرح دنیا میں جیسے ہم سے بھی کوئی غلطی گناہ ہوتے ہیں، تو ایسے اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کہہ رہا ہے میں غفور الرحیم ہوں۔ تابو من بعدہا وآمنوا، توبہ کر لی، اس کے بعد ایمان لیا اور اپنی اصلاح کر لی، وہ گناہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جو کیے تھے، اصلاح کر لی، تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کو غفور رحیم پائیں گے۔ جنہوں نے توبہ کرنے کے لیے اللہ کو معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، بشرطیک خالص توبہ ہو۔ تو ہمیں اللہ سے خالص توبہ کرنا ہے، اور ان گناہوں سے جو کیے ان سے ہمیشہ کے لیے توبہ کیا۔ وَلَمَّا سَكَتَ مُوسَى الْغَضَبُ،
اور جب تھم گیا موسیٰ سے غضب۔ اب موسیٰ یہاں آئے، بہت غصے میں تھے، اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑا، تختیاں پھینک دی جو تورات ان کو ملی تھی، شریعت ملی تھی۔ اب یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے ہارون نے کہا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں اتنا کمزور تھا کہ ان کو روک بھی نہیں سکا، لیکن میں ان میں شامل نہیں تھا۔ تو موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وَلَمَّا سَكَتَ مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب تھم گیا موسیٰ سے غصہ، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اس نے لے لی تختیاں، تو اس نے جو تختیاں پھینکی تھی وہ اٹھائی، تخت الواح، وفی نسختہا، اور ان کی تحریر میں، نسختہا معنی لکھی ہوئی تحریر، ہدی و رحمت، اور ہدایت اور رحمت تھی، للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب اس نے وہ نسخہ، وہ تختیاں جو انہوں نے پھینکی تھی وہ انہوں نے اٹھائی اور اللہ سے معافی مانگی اپنے بھائی ہارون کے ساتھ۔ نسختن فعلتن کی وزن پر ہے، یہ اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا جائے، نقل شدہ کو بھی نسخہ کہا جاتا ہے۔ یہاں نسخہ سے مراد یا تو وہ اصل الواح ہیں جس پر تورات لکھی گئی تھی، یا اس سے مراد وہ دوسرا نسخہ ہے جو تختیاں زور سے پھینکنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ بہرحال یہ تختیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائی۔ تورات کو بھی قرآن کریم کی طرح انہی لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ اصل فائدہ آسمانی کتابوں سے ایسے ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ تو چونکہ اپنے کانوں کو حق کے سننے سے، آنکھوں کو حق کے دیکھنے سے بند کیے ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ نے جو ایک دائرہ بنا کے دیا ہے وہ حق ہماری نظروں کے سامنے ہو اور ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ وَاخْتَارَ موسیٰ، اور منتخب کر لیے موسیٰ نے، قومہ، اپنی قوم سے، 70 رجلاً، 70 آدمی، لمیقاتنا، ہمارے وقت مقرر پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کے 70 آدمی کو چن کے ان کو وہاں مقرر وقت پر، مقرر جگہ پر لے آؤ، تاکہ وہ کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ تم جو یہ لے کے آئے ہو تورات، ہم کس طرح یقین کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو کلام کرتا سنیں۔ بنی اسرائیل کے یہ 70 آدمی کون تھے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا ہم کیسے یقین کر لیں، یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم جب تک خود اللہ تعالیٰ کو کلام کرتے نہ سنیں گے اسے نہیں مانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے 70 برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، جس سے ان لوگوں نے بھی سنا، لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کیا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ کو دیکھنا، اللہ کو تو موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ وختار موسیٰ قوم ہو، منتخب کر لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی، 70 رجل مقرر وقت، فلما اخذتهم الرجفۃ، پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، قال رب، اس نے کہا اے میرے رب، لو شئت اہلکت، اگر چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں، من قبل، اس سے پہلے، وإیایا، اور مجھ سے بھی۔ اب یہ انہوں نے جو نیا مطالبہ کیا کہ ہم اس پر اللہ نے کلام کیا ہے، اس کو بھی نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر یقین کریں گے۔ تو اللہ ناراض ہوا اور ایک بجلی کی بڑی کڑک ہوئی جس سے یہ بے ہوش ہو گئے اور مر گئے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر ہوا
کہ میں ان کو اپنی ذمہ داری پہ یہاں لے کے آیا تھا، لوگ کہیں گے کہ میری وجہ سے یہ مر گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو چاہتا تو ان کو وہیں مار دیتا تھا، اب یہ میرے پیچھے آئے ہیں، اب ان کو مارنا نہیں چاہیے۔ رب لو شئت اہلکت، اے میرے رب اگر چاہتا تو اہلکتہم ہلاک کر دیتا انہیں، من قبل و ایّا، اس سے پہلے اور مجھ سے بھی، اور مجھے بھی ہلاک کرتا۔ اتہلکنا، کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما فعل السفہاء منا، بے وجہ اس کے جو کیا کچھ نادانوں نے ہم میں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سفارش کی کہ اللہ یہ بہت نادان ہیں، غلطی کی ہے، ان پر رحم فرما۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر آزمائش تیری۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس نے بھی توبہ کی کہ اللہ ان کو ادھر زندہ کر۔ تو دل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء اور تو ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، انت ولینا، تو ہی دوست ہے ہمارا، فاغفر، کوئی بھی آزمائش، یہ دنیا کی آزمائش ہے، روز کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے ہمارا، انسان کو کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا پیارا ہوں۔ جب بھی آزمائش آئے تو استغفار پڑھنی چاہیے، اللہ سے رحمت کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہاں ہمیں یہی سبق ملتا ہے، یہاں اللہ سے کیا کر رہے ہیں، اللہ تو جس کو چاہے گمراہ کرے، جس کو چاہے ہدایت دے، انت ولینا، تو ہی ہمارا دوست ہے، مددگار دے، فاغفر، بس بخش دے ہمیں، لنا ہمیں، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت اور تو خیر الغافرین، بہترین ہے بخشنے والوں میں۔ اللہ سے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، کس وجہ سے، کیونکہ یہ 70 آدمی بے ہوش ہو کر مر گئے بجلی کی کڑک سے۔ اور اب آگے بھی دعا رہے، وَاکْتُبْ لنا، اور لکھ دے، لنا ہمارے لیے، فی ہٰذِہِ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی، یہ ہمیں بھی مانگنا چاہیے، جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، فی ہٰذِہِ الدنیا، اس دنیا میں بھلائی، حسنہ فی الآخرۃ، آخرت میں، انا ہدنا الیک، بے شک ہم رجوع کیا ہم نے، الیک تیری طرف، قال عذابی، فرمایا عذاب میرا، اصیب میں پہنچاتا ہوں، بھی اس کو، من اشاء جسے میں چاہتا ہوں، ورحمتی وسعت اور رحمت میری چھائی ہوئی ہے، کل شیء، رحمت میری چھائی ہوئی ہر چیز پر، فساکتبھا، بس ضرور میں لکھ دوں گا اسے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو ڈرتے ہیں، ویؤتون، اور وہ جو ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں سبق مل رہا ہے کہ ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، اللہ کی آیات پر یقین ہونا چاہیے، بدعت سے پاک اعمال کرنے چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے، مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے، دوسروں کے لیے اپنے اندر بغض، حسد، کینہ یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت پانے کے لیے اللہ کی آیات پر ایمان بھی لانا ضروری ہے، دعا کے ساتھ انسان کی کوشش بھی ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر شائع ہوئی ہے، ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ کی رحمت ہو۔ ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، لیکن ایک حصہ دنیا میں، تو یہی حصہ ہے، وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ، اور رحمت میری شائع ہوئی ہے، فَسَأَکْتُبُھا، بس ضرور میں لکھوں گا اسے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، لِلَّذِینَ یتقون، تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے اللہ کی
رحمت والے کام کرنے چاہیے، ان کی آیات پر یقین ہونا چاہیے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم۔